مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ نے خداوند کا زندہ کلام ناچ رنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ آج کل جو ہمارے لوگ پاسٹر بنے ہوئے ہیں اور جو ان کی کلیسیا ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کی کویر ہے، جو کویر لیڈر ہے، یہ جو چرچوں میں ناچتے ہیں، کیا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے؟ اکثر ہم داؤد کو آگے رکھتے ہیں، داؤد نبی کو آگے رکھتے ہیں، داؤد بادشاہ کو آگے رکھتے ہیں، داؤد کے زبوروں کو آگے رکھتے ہیں۔ کیا خداوند نے یہ فرمایا ہے کہ ہیکل میں کہیں داؤد نے ڈانس کیا ہو، داؤد نے لوگوں کے ساتھ مل کر ناچا ہو، وہ جیسے آج کل کے پاسٹر ناچتے ہیں؟ خداوند کا کلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت میرے بھائی نہیں دیتا۔ آپ کے پاس ہے، آپ کے لیے حوالے ہیں، رومیو کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کا 13 باب اور اس کی 13 آیت ہے۔ دیکھتے کلام مقدس میں سے ناچ رنگ جو ہے لفظ ہے، بائبل میں یہ لفظ محض رقص جو ہے یہ ناچ رنگ میں آتا ہے، یعنی محفل کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ناچ رنگ جو لفظ ہے یہ محفل کے لیے نہیں استعمال ہوا، اس میں ناچ کا عنصر کم ہے۔ بائبل مقدس میں ناچ کا بہت کم ہے، اور عیش و شہرت اور میں نوشی، جو لوگ میں نوشی کرتے ہیں، عیش و شہرت ان کے دلوں میں چھائی ہوئی ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جیسے ان کے باپ دادا تھے، جیسے اس کے مائیں بہنی تھیں، اسی طرح آج وہ لوگ بھی اسی راہ پر چلے ہوئے ہیں۔ میں نوشی کا حصہ زیادہ ہے، میں نوشی کا جو حصہ ہے وہ زیادہ، یہ یونانی لفظ کو موس کا ترجمہ ہے۔ یونانی لفظ جو ہے اس کے موس کا ترجمہ ہے کہ موس اس محفل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کس محفل میں ناچنا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں بائبل مقدس میں سے رومیو 13 باب کی 13 آیت میں دیکھتے ہیں۔ پہلے لکھتا ہے جیسا دن کو دستور ہے، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شود پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ یہ بائبل مقدس صاحب کو بتا رہے ہیں، نہ جھگڑے، نہ حسد سے، نہ نشے بازی سے، نہ زناکاری سے، نہ شہوت پرستی سے۔ خدا کا کلام جو ہے واضح طور پر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں منع کر رہا ہے۔ ناچ رنگ کرنے والا جو شخص ہے وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے آج ہمارے لوگ، جیسے ان کے ماں باپ نے، جیسے ان کے تعلیم دینے والوں نے تعلیم دی ہے، ویسا ہی وہ کام آج اپنے عبادت خانوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے عبادت خانوں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم سے علیحدہ ہے، یہ مسیحی سے علیحدہ ہے، کیونکہ یہ اپنی عیش و شہرت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ عیش و شہرت کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ مصروف ہیں۔ اس محفل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کون سی محفل ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کس محفل کی طرف پولس رسول اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ناچ رنگ سے پرہیز کرنا ضروری ہے، جس میں بت پرستی کون کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ بت پرستی اور پجاری رنگ رلیاں مناتے تھے۔ جو بت پرستی، جو پجاری لوگ تھے، یعنی بتوں کے پجاری تھے، وہ عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے تھے۔ ایسے یہ لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، انہی لوگوں سے ان لوگوں نے، ان کے باپ دادا نے، ماں باپ نے تعلیم پا کر ان کو اس تعلیم کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے عبادت خانوں میں یہ ایسا کام کریں۔ لیکن بائبل ہمیں ہمارے عبادت خانوں میں اجازت نہیں دیتی ناچ رنگ کا، کیونکہ ناچ رنگ جو ہے یہ پجاری اپنے بت پرستی کے انتظام میں رنگ رلیاں مناتے تھے۔ جیسے کہ شراب کا دور چلتا تھا، ان زندگیوں کے، ان لوگوں کے درمیان میں شراب کا دور بھی چلتا تھا۔ پولس رسول اسے
ان کاموں میں شریک کرتا ہے۔ پولس رسول جو ہے ایسے لوگوں کو ان کے کاموں میں شریک کرتا ہے جو آج عبادت خانوں میں ناچ کر رنگ رلیاں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکے کے ساتھ، پاسٹر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ کلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہے نہیں دیتا۔ پاسٹر لفظ جو ہے یہ آج بہت کریکٹ لفظ ہے، کیونکہ پاسٹر لوگوں نے ایسا کلام کو اس ٹھکانے پر لے گئے جہاں پر ہمارا مذہب ترقی نہیں پا سکتا۔ شراب کا دور چلتا تھا، پولس رسول اس سے ان کاموں میں شریک کرتا ہے، ان کاموں میں شریک کرتا ہے۔ دیکھیے آپ غلطیوں کی کتاب اس کا 5 باب 19 20 اور 21 ہے۔ پولس رسول کیسے کاموں میں ایسے لوگوں کو شریک کرتا ہے، لکھتا ہے اب جس میں کام تو ظاہر ہے، غلطیوں کی کتاب خط اس کا 5 باب اس کی 19 آیت 20 آیت 21 آیت ہے، اس میں لکھا ہے اب جس میں کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناچ رنگ جو ہے وہ حرام کاری کے برابر ہے۔ ناچ رنگ جو ہے حرام کاری کے برابر ہے۔ نپاکی وہ نپاکی کے برابر ہے۔ شہوت پرستی بت پرستی کے برابر ہے۔ بت پرستی جادوگری کے برابر ہے۔ عداوت جھگڑے کے برابر ہے۔ حسد غصے کے برابر ہے۔ تفرقہ جدائیاں کے بدعتوں کے برابر ہے۔ بہت نشے بازی کرنے والے لوگ انہی لوگوں میں سے پائے جاتے ہیں۔ ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ ایسے کام ناچ رنگ کرنے والے لوگ جو ہیں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کو خدا کے کلام کا حوالہ بتا رہا ہے۔ جو پاسٹر صاحبان عورتوں اور لڑکیوں کو لے کر ناچتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اسی کے اولاد اور انہی کے پیروکار ہیں۔ کلام ہمارے اس انتظام کو ناقص کرتا ہے، یہ ابلیس کے کام ہے، کیونکہ ان کاموں میں شریک کرتا ہے جو خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ پیش کرتے ہیں۔ ایسے کام جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے رکاوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آج لوگ جو اپنے عبادت خانوں میں یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ خدا کے کلام پر عبادت خانوں والے چل رہے ہیں، یہ ان کی بات نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے عبادت خانے اپنی مرضی کے انتظام کو پورا کرتے، اپنی عیش شہرت کو جاری کیا ہوا ہے۔ ان کے عبادت خانوں میں ہم بتا رہے کلام میں مقدس میں جو خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ پیش کرتے، ایسے لوگ ہی ہیں جو لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی رکاوٹ ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں، رومیو 13 باب کی 13 آیت ہے، غلطیوں 5 باب کی 19 20 اور 21 سے آگے آپ دیکھیں۔ پہلا پطرس ہے اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت، وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس ہے اس کا 4 باب اس کی 3 آیت آپ سے کیسے مخاطب ہوتی ہے؟ لکھتا ہے اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہش اور میں خوری، ناچ رنگ، نشے بازی اور مکر وہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت اچھا تھا۔ ایسے لوگ جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں عبادت خانوں میں ڈانس کرنے کی عورتوں لڑکیوں کے ساتھ پاسٹروں کو، خدمت گزاروں کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ اپنے مذہب کو خراب کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ نجات کے دروازے میں
خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے میں ان لوگوں کے درمیان میں رکاوٹ بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام پڑھے اور سنجان پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آپ اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، تو خدا سے برکت پاتے جائیں۔ آمین۔